آیت نمبر ہے 54۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارے رب وہ اللہ ہے جنہوں نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ قائم ہو گئے عرش پر، یغشی اللیل النہار، وہ داخل کر دیتے ہیں، چڑھا دیتے ہیں رات کو دن پر، یطلبہ حثیثا، اور وہ جلدی سے اس پر غالب آ جاتی، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ، سورج اور چاند اور ستارے مسخرات، کام میں لگے ہوئے ہیں، بأمرہ، اسی کے آرڈر کی وجہ سے۔ الا لہ الخلق، لوگو اچھی طرح سن لو اس بات کو، لہ الخلق، ہر چیز کی تخلیق بھی اسی نے کی ہے، والامر، اور ہر چیز پر حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ تبارک اللہ، وہ بہت ہی بابرکت ذات ہے اور سارے جہانوں کو پالنے والی۔ قرآن کریم نے پہلی بات ارشاد فرمائی، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ بار بار قرآن نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ وہ اللہ جل جلالہ کو حضور علیہ السلام کے زمانے کے کافر خالق مانتے تھے، رب نہیں مانتے۔ رب اسے کہا جاتا ہے جو انسان کے ہر لمحہ پیش آنے والی ضرورتوں کو پورا کرے۔ انہوں نے اپنی ضرورتوں کے لیے الگ الگ بت بنا رکھے تھے، بارش کے لیے فلاں، خوشی کے لیے دوسرا، غمی کے لیے تیسرا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا تمہاری تمام ضرورتوں کو وہی ذات پوری کرتی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور 6 دن میں پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالی نے اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ان 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اتوار اور پیر کو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا ہے، منگل اور بدھ کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے جو اوپر نظام ہے، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، دریا ہے، ان کو پیدا کیا ہے۔ جمعرات اور جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی پورے نظام کو، چاند، سورج، سیارے، ستارے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ بظاہر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں فرمایا گیا 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے نظام کو بنایا۔ 6 دن جو ہیں یہ تو اس دنیا میں ہیں،
اگر آپ چاند اور سورج کے نظام سے باہر چلے جاؤ تو وہاں تو یہ دن رات نہیں ہے، یہ مقدار نہیں ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ نے 6 دن میں پیدا جو کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے اس کے بہت سی وضاحتیں کی ہیں کہ 6 دن سے مراد 6 دن 6 راتوں میں جتنا وقت ہوتا ہے اتنے وقت کی مقدار میں اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اور بعض نے یہ فرمایا کہ یہ تمثیل ہے صرف انسان کو سمجھانے کے لیے، چونکہ ہمارے یہاں مدت کی پیمائش کے لیے دن رات ہفتے مہینے عشرے سال، ہمارے یہاں وقت کی پیمائش کا یہی پیمانہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پیمانہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہماری سمجھ کے اعتبار سے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ 6 دن میں اس نظام کو بنایا۔ اور بھی مفسرین نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں۔ اور پھر پلٹ کر ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ تو کسی چیز کو ایک لمحہ میں بنا سکتے ہیں، 6 دن اللہ تعالیٰ کو کیوں لگ گئے اس نظام کو بنانے میں؟ چونکہ قرآن کریم دوسری جگہ فرما رہا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو بنانا چاہے تو ایک لمحہ میں بنا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا وقت کیوں لیا زمین و آسمان کو بنانے میں؟ تو اہل علم نے فرمایا کہ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سبق دیا ہے کہ تم جب بھی کوئی کام کرو تدریجاً کرو، یعنی درمیانی چال سے کرو، جلد بازی سے نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ السلام جب بھی کوئی کام کرتے اس کام میں جو درمیانی چال ہوتی آپ علیہ السلام کو وہ پسند تھی۔ تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ ہاتھ رکھتے، جیسے حدیث میں بھی ہے خیر الامور اوساطها، درمیانہ پہلو یہ بالکل صحیح ہے، مناسب ہے۔ مثلاً آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں، ہلکی گاڑی آپ 10 لاکھ کی ایک خیال آتا ہے یا 10 لاکھ والی خرید لیں، دوسرا آتا نہیں 50 لاکھ والی خرید لیں، درمیان میں آ جاؤ۔ اور یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ درمیانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، آپ اپنے معاملات میں تھوڑا سا کر کے دیکھو، بڑی برکت ہے، انسان بڑی مشکلوں سے بچ جاتا ہے۔ بعض باتیں لفظوں میں سمجھائی نہیں جا سکتی، وہ عملی ہوتی ہیں، پریکٹیکل ہوتی ہیں۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم اپنے معاملات میں درمیانی چال چلو، درمیانہ ہاتھ رکھو، اخراجات میں، اپنے باقی معاملات میں، بلکہ علماء نے تو یہاں تک اس سے یہ سمجھا ہے، اللہ نہ کرے اگر کسی رشتہ دار سے آپ کا مزاج نہیں ملتا، اس سے اختلاف ہے، تو فرمایا کہ دشمنی میں بھی درمیانہ ہاتھ رکھو، حد سے آگے نہ بڑھو، دوستی میں بھی درمیانہ ہاتھ رکھو، حد سے زیادہ آگے نہ بڑھو، بے تکلفی میں بھی درمیانہ ہاتھ رکھو، جہاں بے تکلفی حد سے بڑھتی ہے وہاں دنوں میں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، جہاں دیکھیں کہ بے تکلفی حد سے باہر جا رہی ہے تو تیار رہیے دل کی ناچاقی کے لیے، جہاں بے تکلفی مزاح دل لگی حد سے بڑی نہیں وہاں نفرتوں کا آغاز ہوا نہیں۔ دوستی میں، دشمنی میں، مخالفت میں، تمام معاملات میں، گھر کے اخراجات میں درمیانہ ہاتھ رکھے۔ بلکہ ہم جب بچے تھے مدرسے میں پڑھا کرتے تھے تو ہمارے استاد جب چھٹیاں کرتے تھے نا تو ہمیں کچھ باتیں سمجھاتے تھے، بھائی سڑک دیکھ کے پار کرنا، رستے میں بڑوں کو سلام کرنا،
اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں سمجھاتے تھے۔ ان میں آج تک ایک بات دل پر نقش ہے، یہ بات بھی سمجھایا کرتے تھے جب بس میں بیٹھنا ہے، گاڑی میں بیٹھنا ہے، نہ آگے بیٹھو نہ پیچھے بیٹھو، درمیان میں اپنے تمام معاملات میں، اور یہی معاملہ کھانے کا ہے، کھانا بھی درمیانہ کھاؤ، کہ نہ بالکل کم کھاؤ نہ اتنا زیادہ کھاؤ کہ ہضم ہی نہ ہو، درمیانہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 2-3 باتیں بہت میں عرض کرتا ہوں، حضرت لقمان حکیم جیسے کہ حکمتوں کو تو اللہ کے نبی کے 2-3 ارشادوں نے ہی پورا کر دیا۔ مثلا حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی کے سامنے جب کسی کام کرنے کے 2 راستے آتے، ایک مشکل ہوتا ہے ایک آسان ہوتا، اللہ کے نبی آسان کو اختیار کرتے۔ اللہ کے نبی ایک منزل، ایک کام کو انجام دینے کی 2 شکلیں سامنے ہوتی، بھائی ان میں سے کس کو اختیار کرتے؟ آسان کو۔ اور اللہ کے نبی اپنے معاملات میں میانہ روی، درمیانہ ہاتھ رکھتے۔ اور انہی حکمتوں میں سے ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 منٹ میں ایک چیز کو پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ جل جلالہ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، درمیانی چال، تدریج۔ اور اللہ تعالیٰ نے، آپ اس کائنات میں دیکھ لیجئے، تمام نظام تدریج پہ چل رہا ہے، مراحل میں، آہستہ آہستہ۔ یہاں موسمی تبدیلیاں آہستہ آہستہ آتی ہیں۔ اگر یکدم موسم تبدیل کر دیا جائے، کل کوئی سردی آ جائے تو تقریباً سارے بیمار پڑ جائیں۔ پھل پکتا ہے، فصلیں پکتی ہیں، ان کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ آہستہ۔ اگر کوئی کام یکدم کیا جائے، بلکہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پرانا جو کھانا پکانے کا طرز تھا، وہ مٹی کی سادہ ہنڈیا میں آہستہ آہستہ پرانی خواتین، وہ آگ بھی تیز نہیں کرتی تھی، بڑی آہستہ آہستہ۔ دودھ گرم کرنا کبھی نہیں وہ 1 منٹ میں تیز کر کے، وہ اس طرح پرانی خواتین اس طرح نہیں کرتی تھی، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا۔ وہ بڑی ہلکی سی کوئلوں اس کے اوپر، راہ کے اوپر رکھ دیتی تھی، سارا دن وہ ہلکا ہلکا کاڑھنی اس کو کہتے تھے۔ آج پتہ نہیں کون کون سے دودھ آ گئی، یہ ربڑی ہے، یہ فلانے ہے، لیکن وہ جو ہماری مائیاں پرانا جو دودھ کاٹتی تھی اس کے تو گرد کو بھی نہیں پہنچتی، وہ اتنا نفیس دودھ ہوتا تھا، صحت کے لیے اتنا بہتر ہوتا۔ تو خواتین، پرانی خواتین کھانا بھی آہستہ، اب جدید چیزیں آ گئی، 1 منٹ میں بٹن دباؤ اور یہ لو تمہارا برگر پیزا تیار ہے، تبھی دیکھ لیجئے پھر سیتے بھی برگر پیزا بن گئی ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے 6 دن 6 راتوں میں زمین و آسمان کے اس نظام کو وجود دے کر مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا کہ ہر کام کو آہستہ آہستہ مراحل میں کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العجلۃ من الشیطان، جلد بازی جو ہے شیطانی عمل ہے۔ جلد بازی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، جب رکوع میں گئے تو آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی صاحب پیچھے سے بھاگ کر نماز میں شریک ہوئے۔ سلام پھیر کر آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو نماز میں جلدی سے بھاگ کر شریک ہوا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں بھاگ کر آ کر نماز میں شریک ہوا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ کے حبیب اس لیے جلدی بھاگ کر آیا ہوں تاکہ میری رکعت نہ نکل جائے۔ اللہ کے نبی نے پہلا جملہ فرمایا، میں نے عرض کیا حضرت پوری دنیا کی دانائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-4 جملوں نے پوری کر دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پہلا جملہ فرمایا زادک اللہ حرصا، اللہ تعالیٰ نماز کی طرف جو تیرا شوق اور رغبت ہے اس کو اور بڑھائے۔ چونکہ اس صحابی کا جذبہ غلط نہیں تھا، بہت سارے موقعوں پر اللہ کے نبی نے جذبے کی بھائی سننا میری بات ذرا، اللہ جل جلالہ نے جو پاکیزہ اچھے جذبات تھے ان پر شاباش دی، عمل پر نہیں دی۔ یہ صحابی جلدی جلدی نماز میں آئے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا
اللہ تعالیٰ نماز کی طرف تمہارے شوق اور رغبت کو اور بڑھائے، لیکن آئندہ سے آہستہ آنا۔ یعنی وہ جو جذبہ تھا، اب یہ بات ہمیں عوام میں بیان نہیں کرنی چاہیے، لیکن ادھر ادھر سے کوئی بیان کر دیتا ہے، پھر ہم سے پوچھتے ہیں، ہمیں وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ اب وہ بعض سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو پی لیا تھا، آپ کے خون مبارک کو۔ پیشاب کے بارے میں بھی روایات ملتی ہیں، لیکن عموماً یہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے مجھے کبھی بھی ان کو بیان کرتے نہیں دیکھا ہوگا۔ ابھی 2-4 دن پہلے 2-3 صاحب آئے، وہ کہیں سے اس پر بحث کر رہے تھے، جی ہماری 2-3 دن سے بحث چل رہی ہے، پتہ نہیں اس قوم کو کوئی کام کا موضوع نہیں ملتا، ایسے موضوعوں پر بحث کریں گے جو ان کی پہنچ سے باہر ہو۔ میں نے ان کو کہا، یار جب یہ موضوع تمہارے دسترس سے باہر ہے تو تم اس پر کیوں بحث رہے ہو؟ ماشاءاللہ کہہ بھی رہی ہو 3 دن سے بحث چل رہی ہے، کیوں چل رہی؟ یہ ایک علمی موضوع ہے۔ میں اس طرح کے موضوعوں کو نہ لمبا بیان کرتا ہوں، نہ عوام میں بیان کرتا ہوں، بس تمہیں ایک اصول بتا دیتا ہوں، اگر تمہاری بحث تھم جائے تو ٹھیک ہے، نہ تو بھائی 3 دن پہلے بحث کی ہے، 3-4 دن اور لگا لو۔ میں نے ان سے پھر یہی بات عرض کی کہ بہت سارے موقعوں پر اللہ کے نبی نے عمل کی تحسین نہیں کی، عمل کے پیچھے جو پاکیزہ جذبہ تھا اس کی تحسین کی ہے۔ یہاں جس صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہو مبارک کو پیا، وہاں اس عمل کی تحسین نہیں کی، اس کے پیچھے جو محبت کا جذبہ تھا اللہ کے نبی نے اس کی تحسین کی ہے۔ بظاہر تو میرے سامنے انہوں نے یہی کہا کہ جب ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ یہی معاملہ یہاں تھا، وہ صحابی جلدی جلدی آئے، نماز میں بھاگ کر شریک ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نماز کی طرف تمہیں جو حرص ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھائے، لیکن علیکم الطمانیہ، تمہارے اوپر اطمینان لازم ہے۔ آئندہ سے جب نماز میں آؤ بھاگ کر نہ آیا کرو، اطمینان سے آؤ۔ جتنی نماز مل جائے اس کو پڑھ لو، جو رہ جائے بھائی اس کو بعد میں مکمل کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی جلد بازی کو پسند نہیں کیا۔ اللہ کے نبی اگر کسی کو نماز میں جلد بازی دیکھتے تو فرماتے نہ، جلد بازی جو ہے یہ شیطانی عمل ہے۔ اس لیے آپ زندگی میں یہ دیکھیں گے جہاں بھی ہم جلد بازی کرتے ہیں، کسی چیز کو خریدنے میں جلد بازی کی ہے، کہیں بات کرنے میں جلد بازی کی ہے، کہیں وعدہ اور معاہدہ کرنے میں جلد بازی کی ہے، اس میں شرمندگی ہوئی۔ اس میں بھائی کیا ہوئی ہے؟ دیکھو، اللہ کے نبی سے زیادہ کسی کا علم ہے؟ اللہ کے نبی سے زیادہ سمجھ اور شعور کسی کی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کئی موقع ایسے آئے، کوئی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، اس وقت اللہ کے نبی کی جو شورا تھی، خصوصاً جس کے 2 رکن سب سے اہم تھے، حضرات شیخین سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما، موجود نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو بعد میں مشورہ کر کے پھر طے کریں۔ آپ سارے حضرات جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ فیصلہ آیا، یہ مسئلہ آیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کریں، وہ تو مشہور بات ہے نا، آپ حضرات کے علم میں ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا، کسی نے ایک رائے دی، کسی نے دوسری دی، کسی نے کہا آگ جلاؤ، کسی نے کہا ایک بندے کی ڈیوٹی لگاؤ، کسی نے کہا ناقوس بجاؤ۔ صحابہ اکرام نے مختلف آراء دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر مزید غور کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اس پر کیا کرتے ہیں؟ یعنی کوئی جلد بازی نہیں، خود بھی فیصلہ نہیں کیا، صحابہ اکرام سے مشورہ لیا، فرمایا چلو اس پر مزید غور کرتے ہیں، اور غور کرو۔ مجلس برخاست ہو گئی، وہ ایک صحابی جا کر سو گئے، پھر جن کو خواب میں اذان دکھائی گئی۔ اب آپ کا اذان کے مسئلے کو طے کرنا خود بتا رہا ہے کہ آپ جلد بازی نہیں کرتے۔ اور بھائی جو احد میں نقصان ہوا نا،
اس میں ایک سبب نوجوان صحابہ اکرام کی جلد بازی تھی۔ جب احد کے لیے نکلے نا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی، آپ علیہ السلام کا خیال یہ تھا، آپ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ نوجوان صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے کہا نہیں جی میدان میں نکلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا اور جلد بازی کی، اور بھائی پھر اس کا کیا ہوا؟ نقصان ہوا۔ آپ ہمارے یہاں دیکھ لیجئے، جتنے بھی ٹریفک کے حادثات ہوتے ہیں وہ جلد بازی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بھائی کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ جلد بازی سے۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ان ربکم اللہ، تمہارے رب وہ اللہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر قائم ہو گئے۔ پھر وہ کس پر قائم ہو گئے؟ یہ کیا ہے عرش پر قائم ہونا؟ ہمارے یہاں آج کل آپ سعودیہ میں چلے جائیں اور ہمارے یہاں ایک مکتبہ فکر ہے، وہ دیکھیں اس مسئلے پر بڑی کتابیں لکھ ماریاں، مناظرے کہ جی اللہ تعالیٰ عرش پر یوں قائم ہے، اس کی تفصیل۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر کس طرح قائم ہے، اس کی کیفیت اور تفصیلات کو بھائی ہم بیان نہیں کر سکتے۔ غیب کی باتیں جتنی اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں ہمیں اتنی ہی آتی ہیں، ہم اس غیب کی خبر میں ایک بال کے برابر اضافہ۔ دیکھو بھائی حدیث میں ہے نا، جس وقت میت قبر میں اتاری جاتی ہے اس سے 3 سوال ہوتے ہیں، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہیں، اور تیرے رب۔ ان 3 سوالوں کی مزید تشریح ہم کر سکتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی نے نہیں کی۔ ہم اس میں 4تھا سوال شامل کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیوں؟ یہ غیب کی خبر ہے، اللہ کے نبی نے جتنی بتائی ہے ہمیں اتنی ہی آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہو گئے۔ اب اللہ کا عرش کیسا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں جی بات سنا جی اس کے پائے جو ہیں وہ سونے کے ہیں، اور پتہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں کہا بھائی پتہ نہیں، جس سنیارے نے سونے کے بنا کے دیے اس سے پوچھ لو جا کے کس طرح کے بنا کے دیے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں۔ ہمیں تو قرآن نے بس اتنا بتایا اللہ کا عرش ہے۔ اس لیے امام مالک نے اس کو نپٹا دیا، اور اصل بات وہی ہے جو امام مالک نے فرمائی تھی۔ امام مالک سے کسی نے اس آیت کی تشریح پوچھی تھی، استواء علی العرش کا کیا معنی ہے؟ امام مالک نے فرمایا تھا کہ استواء علی العرش کا معنی ہمیں معلوم ہے، ہمیں استواء کا معنی بھی آتا قائم ہونا، عرش کا معنی بھی آتا ہے۔ فرمایا اس آیت کا معنی معلوم ہے، اس کی تشریح اور مطلب نامعلوم ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس پر بحث کرنا بدعت ہے۔ اس پر بحث کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ لہٰذا یہی صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہو گئے، ہمیں اس کا معنی آتا ہے، اس کی کیفیت اور مطلب اور تشریح ہمیں نہیں آتی، اس میں بحث کی اجازت نہیں۔ ہاں اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہو گئے، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہو گئے جیسے اس کی شایع نشان تھا، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ قائم ہو گیا عرش پر، یغشی اللیل النہار، اور جب چاہتے ہیں رات کو غالب کر دیتے ہیں دن پر۔ جیسے آج کل بھائی رات غالب آ رہی ہے کس پر؟ دن پر غالب آ رہی ہے، راتیں بڑی ہو رہی ہیں۔ یطلبہ حثیثا، اور وہ جلدی جلدی غالب آ جاتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے یہ اگست ہے، مہینے 1.5 مہینے میں اوقات میں کتنی زیادہ تبدیلی آئے گی۔ ہم اپنی گھڑی تو آگے پیچھے کر سکتے ہیں لیکن 1 منٹ آگے پیچھے کر نہیں سکتے، کسی کے بس میں نہیں۔ والشمس والقمر، سورج، چاند، ستارے، مسخرات بامرہ، اسی کے حکم کی وجہ سے اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر لگے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کوئی جناب یہ سورج کو آرڈر دے کے دکھائے ہاں کہ تم یوں کرو،
اس کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، اس کو آرڈر کس نے دینا؟ الا لہ الخلق والامر، لوگوں ہر چیز کو پیدا کرنے والے صرف اور صرف اللہ ہے۔ والامر، جب پیدا اللہ نے کیا تو حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، وہ سارے جہان کی برکت ہے۔ قرآن نے دو جگہ کیا فرمایا؟ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کی برکت اللہ کی ذات ہے۔ یہاں جتنے رنگ ہم دیکھ رہے ہیں سارے اللہ کے، یہ سارے بھائی کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا، میں اور آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ عقل اور شعور کے ساتھ، ہمارے اندر روح ہے۔ ایک منٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں آج کل ہارٹ فیل ہوتا ہے تو بندہ جھاگ کی طرح وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ اب ہم جو ایک دوسرے کو تر و تازہ نظر آ رہے ہیں، میں آپ کو بولتا ہوا اور الفاظ کو ترتیب دیتا ہوا نظر آ رہا ہوں، اس کے پیچھے کس کا رنگ ہے؟ اللہ کا۔ اس کے پیچھے اللہ کی روح ہے۔ قل الروح من امر ربی، وہ روح نکلتی ہے۔ ماشاءاللہ یہ نوجوان کا، یہ باڈی بلڈر کا جو وجود تھا، بڑی بڑی ورزشیں کر کے بنایا تھا، پتہ نہیں کون کون سی دوائیاں کھائی تھی، پتہ نہیں کتنی، وہ خوبصورت جسم دھڑام سے فوراً کہیں گے جناب آج کل گرمی ہے، اس کی لاش، اس کی میت پر اے سی چلاؤ، برف کی پٹیاں رکھو، کہیں گے جلدی دفن کرو، رنگ بدل رہا ہے۔ بھائی کیا ہو رہا ہے؟ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، میت کی حالت خراب ہو رہی ہے، اور جب اس کے اندر اللہ کا رنگ روح موجود تھی اور بالکل ٹھیک تھا۔ اس لیے فرمایا تبارک اللہ رب العالمین، ساری برکتیں اس اللہ کی ہیں جو اس سارے جہانوں کو پالنے والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔